الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہی ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 43 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایسا حکم آ رہا ہے جس کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ اس حکم کا ماننا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حکم کی مخالفت ایمان کے منافی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تفرقوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو ایسی حالت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ شراب پینے کے بعد یا نشہ کرنے کے بعد ایک مستی کی سی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ کہاں کہتے ہو؟ نماز میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کس حالت میں پڑھنی چاہیے؟ جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ہو اور جو کہہ رہا ہے اسے سمجھے۔ نماز دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک گفتگو ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، ایک بات چیت کا ذریعہ ہے۔ نمازی دراصل اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے نیند میں کسی سے باتیں کی، تھوڑے تھوڑے سے سو رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کچھ سے کچھ جواب دیتے ہیں، بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کیا کہا تھا میں نے؟ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا کہا تھا۔ تو ایسی کیفیت میں جب آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ نشے کی وجہ سے ہو چاہے وہ نیند کی وجہ سے ہو، تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، کیونکہ اس حالت میں اپنے لیے دعا کے بجائے بد دعا دے سکتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے پورے ہوش و حواس کی حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر حتی تعلموا ما تقولون، تو قول میں دو چیزیں شامل ہیں کہ جو الفاظ بول رہے ہیں وہ بھی پتہ ہو اور ان کے معنی بھی پتہ ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ سب لوگوں کو نماز کا مکمل ترجمہ آنا چاہیے، کیونکہ نماز کا ترجمہ معلوم ہونا یہ نماز کا حصہ ہے۔ یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں، سوچئے تو یہ قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہے۔ اور آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت کیسی نمازیں پڑھ رہی ہے، بے سوچی سمجھی، پتہ ہی نہیں نماز میں وہ کیا کہہ رہی ہیں، بیٹھ کر کیا کہہ رہی ہیں، کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہی ہیں، یا ہاتھ باندھ کر کیا کہہ رہی ہیں، رکوع میں کیا کہہ رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ نماز کا ترجمہ لوگوں کو سکھایا جائے، یہ بے حد ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا نماز میں اتنا حصہ ہے جتنا تم نے اس کو سمجھا۔ بہت سے لوگ نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ نماز کے وقت بھی، یعنی پڑھتے وقت سجدے کی جگہ نظر ہو۔ جب اتحیات پڑھیں تو ہماری نظر شہادت کی انگلی پر رہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں پر ہی رہتی تھی۔ ولا جنوباً، جنبی کی جمع ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ حالت جنابت، یعنی حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔
جنابت کی حالت کون سی حالت ہے؟ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کا فرض ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، حیض اور نفاس سے، ولا جنبن، اور نہ حالت جناب میں، اللہ عابری سبیل، مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہو راستے کو۔ عابری کس سے ہے؟ عبور کرنا، گزرنا، سبیل راستہ، تو مراد یعنی مسافر ہو، حتیٰ تغتسلو، تو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ حالت جناب میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو۔ اس صورت میں نہانے کے بجائے تیمم کر سکتے ہو، یہ مراد ہے۔ اگر غسل جنابت کا علم نہیں کہ کیسے کرتے ہیں تو آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انسان پاک نہیں ہوتا۔ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہمارے ذہن کو بالکل صاف ہونا چاہیے، کوئی جھول نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہو۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس معاملے میں انتہا پسند ہیں، ایک وہ جو ہر وقت وہم میں مبتلا رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ دوسرے وہ جو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ پاک ہیں یا نہیں۔ کون کون سی چیزیں ان کی پاکی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ جیسے بہت سے لوگ نیل پالش لگا کر نہا لیتے ہیں، یا بالوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پورا پانی نہیں پہنچتا، یعنی پیریڈز میں تمام بالوں کو کھول کر گیلا کرنا، ایک ایک بال کو دھویا جائے، اس کی کھال تک پانی پہنچایا جائے۔ تو ان باتوں کا صحیح طور پر علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے طہارت کس کا حصہ ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اور اگر سفر میں ہو تو سفر میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ پانی نہیں ہوتا، تو اس لیے آگے وضاحت کر دی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو، اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، اور جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہ کوئی تم سے رفع حاجت زمین میں جو حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اسے غائط کہتے ہیں۔ عموماً جو لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہ بیٹھنے کے لیے کون سی جگہ تلاش کرتے تھے؟ نشیبی، لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر دور ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے پھر غائط کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور یا لمستم نساء، یا تم نے چھوڑا عورتوں کو ہاتھ لگایا۔ یہاں ہاتھ لگانے سے مراد صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ سیکچول ریلیشن کا کورس ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَكُمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی، پانی ہے یا نہیں، پھر کیا کرو؟ نماز نہیں چھوڑ سکتے، فَتَيَمَّمُوا، تیمم کر لو، یعنی تیمم کا ارادہ کر لو۔ کب تیمم کرو؟ سعیدن، مٹی سے، طیبن، پاکیزہ۔ سعیدن اونچی جگہ کو کہتے ہیں، زمین کا بالائی حصہ، فیس آف دا ارتھ۔ اسی لیے اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، کیا صرف مٹی اور ڈسٹ سے تیمم ہوگا، یا ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے، چاہے وہ پتھر ہے چاہے وہ چونا، تو ان سب چیزوں سے بھی بعض علماء کہتی ہیں تیمم ہو جاتا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس سے کیا کرنا ہوگا؟ فمسحو، مسح کر لو، بے وجوہکم، اپنے چہروں کا۔ تو تیمم میں پہلے چہرہ، و ایدیکم، اور ہاتھوں کا۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ زمین پر ہاتھ مار کر پہلے چہرہ، پھر ہاتھوں پر، و ایدیکم، ہاتھوں کے گٹے تک۔ وضو تو کونیوں تک کرتی ہیں، لیکن تیمم ہاتھوں کے گٹے تک کرنا ہے۔ چہرہ اور ہاتھ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھر ہتھیلیوں اور چہروں کا تیمم کیا، پھر ہاتھ پر پھونک مار دی اور چہرے اور ہاتھ پر مل لیا، اور یہ ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ بیماری، سفر اور پانی کا نہ ملنا، تینوں حالتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ انسان کے اخراجات کے دو راستے جو ہیں، ان میں سے کچھ بھی نکلے،
خواہ یورین ہو، خواہ ہوا ہو، خواہ بلڈ ہو، یا کوئی اور مادہ ہو، یا منی ہو، یا مزی ہو، واٹ ایور، کچھ بھی ہو جو اگلے اور پچھلے راستے سے نکلتا ہے، اس سے وضو باقی نہیں رہتا، خواہ وہ لکویریا ہو، خواہ وہ شہوت سے نکلے یا اس کے بغیر نکلے، سوائے اس کے انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ وہ اسے کنٹرول ہی نہ کر سکے۔ بعض لوگوں کو یورین وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ وضو کریں، پاک کپڑے پہنے نماز شروع کر دیں۔ دوران نماز اگر قطرے نکل بھی گئے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر جسم کے کسی اور حصے سے کچھ نکلے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ گیا؟ مثلاً آپ کی رال ٹپک رہی ہے، یا آپ فیڈ کراتی ہیں اور آپ کا دودھ نکل رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔